بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک دیگر مخلوقات اور خطوں کی زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجر و شجر بھی گفتگو فرماتے تو جانور بھی اپنے دل کا حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف جانداروں کے ساتھ شفقت کے واقعات سنائیں گے کہ کس طرح مختلف جانداروں نے آپ سے بات کی اور آپ نے ان کی داد رسی کی۔ ویڈیو یقیناً بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی، ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارا جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تاکید نبی کریم نے کی ہے، یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے چھوٹے سے لے کر بڑے جانور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے اونٹ کی مہار تھامے لیے جاتا ہے۔ یہ بس اللہ عز و جل کی کرم فرمائی اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ ایک بڑے جانور کو ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے تابع کیے دیتا ہے، ورنہ یہ ضعیف اور ناتواں انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اس قدر بڑے اور قوی ہیکل تند و مند اس سے کئی گنا بھاری بھرکم جسم کے مالک جانوروں کو رام کر سکے۔ جانوروں میں خیر و خوبی، جانوروں کی اہمیت اور ان خوبیوں اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے یہ بتلا دینا کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے سورہ بقرہ یعنی گائے، سورہ الانعام چوپائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چیونٹی، العنکبوت مکڑی، الفیل ہاتھی، اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے جانوروں کے فوائد و خصائص اور ان کے منافع کو یوں بیان کیا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کی صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ گھوڑے کے تعلق سے فرمایا، گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا، اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ احسان و سلوک اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور اس کو اجر و ثواب کا باعث بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے۔ کنویں سے پانی نکالنے کو کچھ تھا نہیں۔ اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑھنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ شفقت کے واقعات سناتے چلیں۔ امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اس خوش نصیب سیاہ گدھے کا بھی ذکر کیا ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس گدھے نے بھی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ کشف الاسرار میں ابن عساکر اور ابن سعد کے حوالے سے ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ ابو منظور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا اور وہ پابہ زنجیر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا۔ میں توقع کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، آج سے تیرا نام یافور ہے، اے یافور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے، وہ دروازے پر آتا، اسے اپنے سر سے کھٹکھٹاتا اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے۔ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ ابو ہیشم بن تیہان کے کنویں پر آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے غم میں اس میں کود پڑا، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد سے فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے 100 بھیڑیے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کی، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ ہمارے لیے کچھ بکریاں مقرر کر لیں جن کے علاوہ ہم کسی کا شکار نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اپنی تیار بکریاں بھیڑیوں کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیوں سے فرمایا، تمہیں جو بھی بکری اچھی لگے اس کا شکار کر لیا کرو، اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کیا کرو۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیوں کی بات کو نہ صرف سنا، اس کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا
تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور
قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سعد اس بکری کی طرف جاؤ اور اس کا دودھ دو کر لاؤ۔ میں اس مکان سے واقف تھا اور اس میں کوئی بکری نہیں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں اس مکان کی طرف آیا اور اچانک دیکھا کہ اس میں ایک دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والی بکری ہے۔ میں نے اس کا دودھ دوہا اور میں نہیں جانتا کہ کتنی بار دوہا۔ پھر میں نے اس بکری کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی اور خود سفر میں مشغول ہو گیا۔ وہ بکری وہاں سے چلی گئی۔ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سفر نے ہمیں مشغول کر دیا اور بکری چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بکری کو اس کا مالک لے گیا ہے۔ ناظرین ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر تشریف لائے اور آپ دونوں مشرکین سے راہ فرار اختیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے دودھ ہے؟ میں نے کہا میں کسی کی بکریوں پر امین ہوں لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس 1 سالہ بکری ہے جس سے بکرے نے جفتی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ہے۔ میں ان دونوں کو اس بکری کے پاس لے کر آیا تو اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو وہ تھن دودھ سے بھر آیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیندے والا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دوہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ نوش فرمایا اور پھر میں نے وہ دودھ پیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ سکڑ گیا جس طرح وہ دودھ دوہنے سے پہلے تھا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات آپ نے پڑھے وہ مجھے بھی سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو سیکھنے والا لڑکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھیں اور اس چیز میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ حضرت جیش بن خالد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گائیڈ عبداللہ بن عریقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے تو وہ ام معبد خزائیہ کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے اور وہ بڑی بہادر اور دلیر خاتون تھیں۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اوڑھ کر بیٹھی تھیں اور لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت دریافت کیا کہ خریدیں مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ پائی۔ لوگوں کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا اور لوگ قحط کی حالت میں تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں ایک بھیڑ
دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام معبد، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جس کو تھکن نے بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور یہ رہ گئی۔ فرمایا، اس کا کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس بکری کے لیے دودھ دینا اس سے یعنی جنگل جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہوں؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں تو دوہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ، ام معبد کو ان کی بکریوں میں برکت دے۔ اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کو سیراب کر دے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو سیلاب کی طرح دوہا، یہاں تک کہ کف اس کے اوپر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پلایا، ام معبد نے پیا، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں ابتدائی طریقے پر دوبارہ دودھ دوہا اور اس کو ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ کر رکھا تھا۔ اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کی ہے۔ بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اسی واقعے کو ایک اور جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک دہشتناک آواز کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام اس آواز کی طرف گئے۔ راستے میں انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ
اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، آپ کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے تم کو خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا یا وہ سمندر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا بہت آہستہ چلتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر سوار ہونے کی برکت سے یہ نہایت تیز رفتار ہو گیا۔ حضرت جلیل اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا۔ میں اپنی نڈھال اور لاغر گھوڑی پر سوار تھا، میں لوگوں کے آخری گروہ میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے گھوڑ سوار آگے بڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نڈھال اور لاغر گھوڑی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چابک ہوا میں لہرا کر گھوڑی کو مارا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ جلیل کی اس گھوڑی میں برکت عطا فرما۔ جلیل کہتے ہیں میں اس گھوڑی کو پھر قابو نہ کر سکا یہاں تک کہ میں لوگوں سے آگے نکل گیا، نیز میں نے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے 12,000 میں فروخت کیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا، اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا اے ابو الحارث، شیر کی کنیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرایا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سیرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا اور اس نے چرواہے سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یثرب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر با جماعت نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور چرواہے سے فرمایا سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسان سے کلام نہ کریں اور انسان سے اس کی چابک کی رسی اور جوتے کے تسمے کلام نہ کریں۔ اس کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور بد سلوکی کو عذاب اور سزا کی وجہ گردانا اور انتہائی درجے کی معصیت اور گناہ قرار دیا اور انسانی ضمیر جھنجھوڑنے والے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ کھلاتی نہ پلاتی اور نہ اس کو چھوڑ دیتی کہ چر چگ کر کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے، اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور داغنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ غیلان بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ پر آیا جس کی ناک کو میں نے داغ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنادہ، کیا تمہیں داغنے کے لیے صرف چہرے کا عضو ہی ملا تھا؟ تم سے تو قصاص ہی لیا جائے۔ جانوروں کو لڑانے چھیڑ خانی کرنے پر آن حضرت صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ممانعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ گھریلو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی اور بیجا مار پیٹ کی ممانعت کی، بلکہ غیر پالتو جانوروں کو بھی بیجا پریشان کرنے اور ان سے چھیڑ خانی کو منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد چڑیا آئی اور اپنے بچوں کی گرفتاری پر احتجاج کرنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے چڑیا کو اس طرح بےتاب دیکھا تو فرمایا، کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو مسترب کر رکھا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندہ یا مرغی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہاں سے منتشر ہو گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور جانور کو آرام دو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جانور کے ساتھ احسان اور بھلائی یہ ہے کہ اس کو مذبح تک کھینچ کر نہ لے جایا جائے۔ فقہا نے ذابح کو ذبیح کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو بری طرح سے لٹانے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور اپنی چھری کو تیز کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو 2 موت مارنا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے اپنی چھری کو اس کے لٹانے سے پہلے تیز نہیں کر لیا؟ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت حین بن عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ایک قصاب نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کے کوٹھے کا دروازہ کھولا تو وہ بھاگ پڑی۔ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پیر سے کھینچ کر لانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قصاب، اس کو نرمی سے کھینچ لاؤ۔ موذی جانوروں کو مارنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کا حکم کیا۔ آپ نے موذی اور تکلیف دہ جانوروں کو مارنے کا حکم ضرور دیا ہے، مثلا سانپ، بچھو وغیرہ، لیکن ان کو مارنے میں بھی احسان اور بھلائی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لیے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن اس کو مارنے میں بھی نرمی اور احسان کا حکم کیا ہے اور اس کو ایک ہی وار میں مارے۔ اس کو متعدد وار میں مارنے پر کم اجر حاصل ہونے کی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے مارا تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں لیکن دوسری ضرب سے مارنے والے سے کم۔ مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ناظرین، اسی طرح جانوروں کی سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا خیال رہے۔ جانور سواری کے لیے ضرور ہیں، یہ حمل و نقل کا ذریعہ بھی ہیں۔ اسی کو اللہ عز و جل نے فرمایا، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، طویل سفر میں اس کے لیے آرام لینے اور چرنے چگنے کا موقع فراہم کرنے کو کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سبزہ والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو، یعنی اثنائے راہ اگر ہریالی
ہریالی نظر آئے تو ان کو کچھ چرنے اور آرام لینے کا موقع دو، بھوکا پیاسا مسلسل چلا کر ان کو نہ تھکاؤ۔ ایک جانور پر 3 آدمیوں کو سوار ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے 3 لوگوں کو خچر پر سوار دیکھا تو فرمایا تم میں سے ایک شخص اتر جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جانور 3 آدمیوں کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اگر استطاعت رکھتا ہو تو جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر اس طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ سنن ابن داؤد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لیے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دیں جہاں تم پیدل چلنے کے ذریعے جانی مشقت و محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے تھے، یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا ان کو ایذا پہنچانا روا نہیں ہے۔ جس جانور کی خلقت سواری کے لیے نہیں ہوئی جیسے گائے وغیرہ تو ان کی سواری کرنا جائز نہیں۔ جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادیں، جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادنا جائز نہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو شخص جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادے گا تو اس کو روز قیامت حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ سے کہا، اے اونٹ تم اپنے رب سے میرے سلسلے میں مخاصمہ نہ کرنا، میں نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ حضرت سہل ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک و پیاس کی شدت اور سواری و بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا اور کہا کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی یقین کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جانوروں کو اس کی طاقت سے زیادہ اور مقصد خلقت کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، ان آیات و احادیث کی روشنی میں جانوروں کی اہمیت و خصوصیت اور ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے، اور جانوروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے، نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نقصان دہ اور ضرر رساں جانوروں کو بھی کم مار میں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے، اور جانوروں پر بوجھ کے لادنے اور ان کی سواری میں بھی ان کے چارہ پانی کی تاکید کی ہے، اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔